توصیف نام ہے میرا، میں ایکس مسلم. توفیق نام. توفیق. اچھا. اور آپ ایکس مسلم کب بنے؟ ایکس مسلم بس 2 سال ہوا، 2-3 سال. اور کیوں بنے ہیں؟ یہی میرا سوال تھا کہ اسلام بہت سا اعتراض ہے. میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ اسلام زبردستی میں چاہتا ابھی ہے. آپ کے اعتراضات کا جواب دوں گا، تھوڑا ہاں سا میں آپ کے بارے میں سمجھ لوں. تو ابھی جلدی تو نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں، جلدی نہیں ہے. ہاں. تو یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے، تاکہ میں اسی اعتبار سے بات کروں گا نا پھر آپ سے. کیا؟ آپ کی ایجوکیشن کہاں تک ہے؟ انٹر تک. انٹر تک ہے. اوکے، ٹھیک ہے. چلیے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ فرمائیے کیا سوال ہیں اب آپ کے. ہاں، جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلامی دن ہے. اور اگر آپ یا کوئی بھی اللہ کا ولی یا کوئی بھی انسان کسی غیر مسلم کے سامنے اس بات کو حق ثابت کر دیتا ہے تو پھر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اس کو اسلام قبول کرنا نہیں چاہیے. زبردستی تو کبھی بھی نہیں ہے. نہیں نا چاہے ہے. حق ثابت کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے. زبردستی آپ کسی کو کلمہ پڑھا ہی نہیں سکتے. نہیں، میں بول رہا ہوں کہ اگر حق اور اچھا ثابت کر دیا اسلام کو، لیکن کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو حق اور اچھا ثابت کر دیا، تب تو اسے اسلام قبول کرنا ہی چاہیے تھا. تو نہیں، ایک ہے اخلاقی اعتبار سے. جب آپ کے سامنے حق واضح ہو گیا تو آپ کو اسلام قبول کر لینا چاہیے. حق کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اگر حق واضح ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اخلاقی اعتبار سے یہ چیز بری ہوگی. تو یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہاں، تو سزا تو نہیں نہ دیا جا سکتا بعد میں اس کو. نئی سزا بھی نہیں دی جائے گی. لیکن آپ کا خدا تو سزا دیتا ہے. نہیں ہوگی، آخرت میں سزا ہوگی. بالکل. ہاں، تو کیوں سزا ہوگی؟ یہ تو غلط ہے نا. یہی میرا اعتراض ہے. کیوں غلط کیوں ہے بھائی؟ کیوں غلط؟ آپ نے کہا کہ سزا نہیں ہونا چاہیے، یہ زبردستی دنیا بھی میں نہیں ہے. میں سمجھا دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کو سزا چاہے نہیں ہونی کہیں میں چاہیے. بھی سزا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. ٹھیک. وجہ بتائیے. وجہ تو کلیئر ہے، جیسے کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے بس آپ کی. ہاں، آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی نہیں کرتا ہے اسلام، یہ تو زبردستی ہے. ہاں، ٹھیک ہے. اب آپ ذرا غور سے سنیے گا میری بات. بولیے. اور مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. اور اگر کوئی زبردستی پڑھوا بھی دے تو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے، جو کہ زبردستی کا اسلام ہے. یہ مطلب اس آیت کا. ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ خدا کے یہاں اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو یہ چیز مناسب نہیں لگ رہی ہے کہ بھائی خدا کیوں سزا دے گا، نئی بات مانی میں نے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ خدا موجود بھی ہے یا نہیں آپ کے نزدیک، یا موجود ہی نہیں ہے؟ ہاں، موجود اگر ہے. موجود نہیں ہے، موجود ہے اگر میرے موجود نزدیک. نہیں ہے، موجود ہے آپ کے میرے نزدیک نزدیک. موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جو خدا آپ کے نزدیک موجود ہے، جس کو بھی آپ مانتے ہیں، اس کو کچھ ڈسکرائب کر سکتے ہیں میرے لیے کہ آپ کس طرح مانتے ہیں اس کو؟ ہم اس کو اچھا نہیں مانتے ہیں کہ یہی اس یونیورس کا کریٹر ہے، لیکن وہ میرے نزدیک اچھا خدا نہیں ہے. یہی میرا اعتراض ہے. اچھا، تو یعنی جو بھی کریٹر ہے وہ بڑا خراب آدمی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، بہت اچھا نہیں ہے. بہت خراب ہے. ہاں. اچھا، تو اگر وہ کریٹر ہے ہاں. تو مطلب آپ نے کس بنیاد پر، جس نے آپ کی عقل بھی آپ کریٹ کی ہوگی، ظاہر ہے. ہاں، کل ہی. سب چیزیں کریٹ کی تو آپ کی عقل بھی کریٹ کی ہے. ہاں. آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. تو ہاں. آپ نے انڈیپینڈنٹلی اس عقل کو کہ جو اس نے آپ کو دی ہے، یہ کیسے اندازہ لگایا کہ وہ خراب ہے؟ یعنی آپ کی جو مورالٹی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ہاں، تو وہ صحیح غلط کا ہے. ہر انسان کو سمجھ ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. میں سمجھ گیا ہوں. وہ آپ کی مورالٹی آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، انسان کا عقل ہی میرا کہتا ہے سوال کہ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کا عقل ہی کہتا ہے کہ جو آپ سامنے میں غلط. پوچھ رہا ہوں کہ ہاں. آپ کی مورالٹی کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا سوال غور سے سنیے گا. ہاں. بالکل ایک دم آرام سکون سے، کہ آپ سمجھتے مورالٹی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، شکشا یعنی.
शिक्षा नहीं, शिक्षा तो एजुकेशन है। मोरालिटी आपकी सबसे मजबूत जबान कौन सी है? मजबूत जुबान? हाँ, उर्दू है कि इंग्लिश है? हिंदी है, हिंदी उर्दू यही सब। अच्छा, और हिंदी मेरी सबसे कमजोर है, तो इसलिए मैं आपको उर्दू और इंग्लिश में ही समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। कि आप किसी चीज को अच्छा या बुरा अगर समझते हैं, हाँ, तो किस बुनियाद पर? अपनी अकल की बुनियाद ही पर समझते हैं या कोई और वजह? हाँ जी जी, अकल की बुनियाद पर तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए जिस चीज को आप अच्छा समझ रहे हैं उस चीज को मैं बुरा समझ रहा हूँ, और जिस चीज को मैं अच्छा समझ रहा हूँ उसको आप बुरा समझ रहे हैं। हाँ, हो सकता है। दुनिया में कभी क्या इत्तेफाक हो पाएगा किसी अच्छाई या बुराई पर? ये तो डिबेट में ही पता चलेगा कि जो किसी बात को अच्छा साबित कर दे वही अच्छा होगा। नहीं, लेकिन आपने तो अपनी अकल की बुनियाद पर पहले ही ये तय कर लिया कि ये चीज बुरी है। हाँ, फिर आपको मिसाल के तौर पर जो इस कायनात का खालिक है, हाँ, वो मेरे नजदीक बहुत अच्छा है, हाँ, और आपके नजदीक बहुत बुरा है। हाँ, तो अगर यही बात है अच्छाई और बुराई का मेयार, हाँ, तो दुनिया में कभी अच्छाई और बुराई मौजूद ही ना हो, चूंकि हर अच्छी चीज बुरी होगी और हर बुरी चीज अच्छी होगी। नहीं तो है ना? हाँ, यूँ तो कुछ इंसान किसी बात को अच्छा समझता है और किसी इंसान उसी बात को बुरा भी समझता है, लेकिन वो मैं तो आपको एक मिसाल देता हूँ। हाँ, मिसाल देता हूँ आपको। आजादी की जंग में जब हिंदुस्तान में आजादी की जंग चल रही थी जी, तो अंग्रेज जो थे, जो हुकूमत कर रहे थे, वो आजादी के जो जिहाद कर रहे थे, मुजाहिदीन आजादी, उनको ये कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। और जो मुजाहिदीन आजादी थे वो ये कहते थे कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर आप एक ही लड़ाई को एक एंगल से देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, और दूसरे एंगल से देखेंगे तो बहुत बुरी चीज है। अब मुझे बताइए कि क्या है ये तो सही मत है। अंग्रेज जो कर रहा है ये जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। ये तो आप कह रहे हैं ना, आप अंग्रेज से पूछें, उसने कहा कि हम, वो तो ये कहता है कि भाई ये तो हमारा हक है। क्या कैसे हक है? दुनिया में हुकूमत, ये कैसे हक हो जाएगा? आपने तो जबरदस्ती किया है। सुनिए, बोलिए। वो ये कहता है कि हमें दुनिया, उसमें उसका आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ, मेरे नजदीक वो हक नहीं है, मेरे नजदीक तो बहुत बुरा किया उसने, मैं उसका आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ। उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि दुनिया के जितने भी वसाइल हैं, उन वसाइल के ऊपर हक उसका है जो इन वसाइल को इस्तेमाल करना जानता है। क्योंकि भारत के जो अवाम हैं वो वसाइल को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, हमने जाकर उनको एजुकेशन दी। इसको कहते हैं द व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी गोरे का जो पूरी दुनिया का बोझ गोरे ने अपने ऊपर संभाला हुआ है, उसका वो ये कहते हैं उसको। तो अपने एतबार से वो कहते हैं कि जहां जहां भी दुनिया के अंदर वसाइल हैं वहां पर मकामी लोग उन वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। नीचे जमीन के नीचे पेट्रोल है, पेट्रोल निकालना नहीं आता, सोने की कानें हैं, सोना निकालना नहीं आता, कोयले की कानें हैं, कोयला निकालना नहीं आता। तो हम जाकर ये उन जमीनों को ले रहे हैं ताकि दुनिया में उन वसाइल का इस्तेमाल किया जा सके। अब ये उनका आर्ग्यूमेंट है। हाँ, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं भी रिजेक्ट करता हूँ, आप भी रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोरे के माइंडसेट से देखेंगे ना, तो उसके नजदीक जितने भी मुजाहिदीन आजादी थे वो सारे के सारे बिल्कुल गलत थे। ठीक है, तो अगर इस्तेमाल करना, बोलिए। एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सेंसिटिव है। वो मिसाल है कि मसलन हमारे यहाँ मुल्क में कश्मीर के अंदर झगड़ा चल रहा है। ठीक है, आपको बताइए क्या झगड़ा चल रहा है। अच्छा, आप है कहाँ से? पाकिस्तान से या इंडिया से? मैं तो इंडिया से हूँ। इंडिया से ना? तो अब कश्मीर में झगड़ा चल रहा है, तो कश्मीरी लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी अलग आज़ाद हुकूमत चाहिए। ठीक है, जिस तरह सारी दुनिया में लोग आज़ादी मांगते हैं नेशनहुड की बुनियाद पर, नेशनलिज्म की बुनियाद पर, हमें भी आज़ादी चाहिए। अच्छा, इंडियन हुकूमत या इंडिया के जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें अच्छा कौन है बुरा कौन है? दोनों नजरिए हैं। अच्छा, जिसका जो पहले से जिस चीज पर उसका हुकूमत था उसी के लिए रहेगा, उसी का बात सही रहेगा। जो पहले से जो हुकूमत कर रहा है उस जमीन पर, हाँ, तो उसी का हक रहेगा उस जमीन पर। जो पहले से उस पर हुकूमत कर रहा है, तो इस तरह तो दुनिया की कोई भी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं होगी। क्या? अब आप ये देखें कि इस तरह तो दुनिया की कोई भी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं होगी ना। दुनिया के कोई भी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं होगी? क्या, क्यों नहीं होगी? लेजिटिमेट का मतलब है कानूनी, क्योंकि हर आदमी यही कहेगा कि भाई अब हालात बदल गए। मिसाल देता हूं मैं आपको,
مثال یہ ہے کہ 1791 میں فرانس میں انقلاب آیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں ڈیموکریسی آئی، جمہوریت آئی. آپ جمہوریت کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ یہ جمہوریت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ڈیموکریسی. اچھا ہاں. ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں بولیے آگے. لوکتنتر سمجھتے ہیں؟ ہاں سمجھتے ہیں. ہاں تو 1791 میں فرانس میں انقلاب آیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں لوکتنتر قائم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیے لوکتنتر اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے. تو لیکن وہاں تو انقلاب کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، پہلے تو صدیوں سے بادشاہ حکومت کرتے چلے آ رہے تھے. اب اگر آپ بادشاہوں کی طرف سے کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو لوکتنتر بہت بری چیز ہے، لیکن اگر آپ جمہوریت یا لوکتنتر لانے والے انقلابیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے. نہیں تو اگر آپ کی ہم دلیل سن لیجئے، اگر آپ کی دلیل میں مان لوں کہ جو لوگ پہلے سے حکومت کر رہے تھے ان کا حق ہے، تو پہلے سے تو بادشاہ حکومت کر رہا تھا، لوکتنتر والے تو نہیں کر رہے تھے. تو بادشاہ بھی اگر حکومت کر رہا تھا تو ٹھیک ہے، اسی کا حکومت چلے گا، لیکن وہ انصاف کرے گا تب نا. یہ بادشاہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میں تو انصاف کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو حکومت میں حصے داری چاہیے. ہاں تو اسی طرح کہا کہ لوکتنتر اچھی چیز ہے. ہاں ہے نا. ہاں آپ پہلے ہی لوکتنتر کو اچھا کہہ چکے. تو اب جو بھی آدمی انقلاب لائے گا، جہاں بھی انقلاب آئے گا وہاں لوکتنتر کی بنیاد پر ہی آئے گا. کشمیر کے اندر بھی لوگ لوکتنتر ہی لانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ لوکتنتر میں انصاف ہونے کی زیادہ چانس ہے، اس لیے چاہتے ہیں. لیکن جس بادشاہ اس کا اپنا حکومت رہتا ہے وہ انصاف اچھا نہیں کرتا ہے، اس لیے لوگ نہیں چاہتے ہیں کسی. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میری اور آپ کی جو رائے ہے وہ ایک جیسی ہے. میں آپ کو یہ جو ساری مثالیں دے رہا ہوں نا، یہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری دنیا کے نزدیک اچھی ہوں گی یا ساری دنیا کے نزدیک بری ہوگی. ٹھیک ہے، ساری کچھ چیزیں ایسی ہوں گی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال ہے انصاف. ہاں مجھے یہ بتائیے کہ انصاف کیا کسی کے نزدیک برا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، ساری دنیا کے نزدیک ہے کہ انصاف اچھی چیز ہے نا. ہاں ٹھیک. اب اگر ہم ہر چیز اپنی عقل سے سوچیں تو جہاں جہاں بھی ہم اپنی عقل لڑائیں گے وہاں اختلاف ہوگا، ڈس ایگریمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک. انصاف میں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ انصاف میں اختلاف نہیں ہوا. ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ انصاف بہت اچھی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ انصاف کرنے سے انسان پر ظلم نہیں ہوتا ہے، انصاف کو حق میں مل جاتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا انصاف کے اوپر ایگری کر رہی ہے، متفق ہے. جبکہ ہر ایک اگر دوسری چیزوں کے اندر اپنی عقل لڑائے تو اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن انصاف میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے. آپ چاہے کہیں کہ بہت اچھی چیز ہوگا تو میں مان رہا ہوں اچھی چیز ہے، لیکن یہ اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم آبجیکٹو مورالٹی بولتے ہیں. آبجیکٹو مورالٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ساری دنیا جس کے اوپر متفق ہو. ٹھیک ہے. اچھا، جو چیزیں ساری دنیا جن اچھائیوں یا جن برائیوں کے اوپر متفق ہوتی ہے نا، وہ اس کی عقل سے نہیں آتی، انسان کی. وہ آتی ہے کریٹر کے دینے سے. وہ کریٹر کے دینے سے آتی ہے. اگر کریٹر نہیں بتائے گا نا، اگر کریٹر آپ کی فطرت کے اندر یہ بات نہیں رکھے گا، آپ کہنا چاہتے ہیں. بولیے. سنتے رہیے. اگر کریٹر آپ کی فطرت میں انصاف کے اچھا ہونے کی بات نہیں رکھے گا تو ساری انسانیت انصاف کے اچھا ہونے کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ گیا؟ چونکہ جہاں جہاں بھی عقل چلے گی وہاں جھگڑا ہوگا. لیکن انصاف میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. انصاف سب اچھا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انصاف جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان نے اپنی عقل سے نہیں سوچی، بلکہ یہ کہیں اور سے آئی ہے. اور جہاں سے آئی ہے اسی کو ہم اپنا کریٹر جب ظاہر ہے کہ جب کریٹر نے ہمیں پیدا کیا ہے تو انصاف بھی ہماری فطرت میں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ ہاں تو وہی رکھ سکتا ہے. نہ صرف رکھ سکتا ہے بلکہ اس نے رکھا ہے. چونکہ اگر اس نے نہ رکھا ہوتا تو انصاف میں اختلاف ہوتا. لیکن یہی میرا سوال ہے، اس نے رکھا ہی نہیں ہے.
یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیے انصاف کو سب لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں، انصاف کے اچھا ہونے کو کریٹر نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. ہاں کچھ لوگ انصاف کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر آپ انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں چوری کرنا الاؤڈ ہے؟ نہیں ہے، لیکن لوگ چوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے نہیں. ایسے ہی کریٹر نے ساری دنیا کے لوگوں میں ان کی فطرت کے اندر انصاف کے اچھا ہونے کو رکھ دیا کہ سارے کے نزدیک انصاف اچھا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ انصاف نہیں کرتے. میں صرف اس پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا کی طرف سے انصاف ہماری فطرت میں نہ رکھا جاتا تو ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ انصاف بہت بری چیز ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انصاف اچھی چیز ہے. لیکن دنیا میں ایک بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ہٹلر بھی نہیں ملے گا، جو یہ کہے گا کہ نہیں انصاف بہت بری چیز ہے. ہمیں ہر ایک آدمی یہ کہے گا انصاف بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق نے رکھا ہے ہمارے اندر. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں لیکن میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں، میں ایک دم ایسا بھی نہیں بول رہا ہوں کہ وہ پوری طرح نا انصافی کرتا ہے. میں مانتا ہوں کہ وہ انصاف کرتا ہے بہت جگہ، لیکن کچھ جگہ وہ صحیح نہیں ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، میں اسی پر آؤں گا کہ لیکن پہلے ہم جو چند چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر میں آگے بڑھوں. اگر آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی ساری دنیا کے لوگ انصاف کے اچھا ہونے پر متفق ہیں، اس کا مطلب یہ انصاف خالق کے یہاں سے آیا ہے. انصاف خالق کے یہاں سے آیا ہے؟ ہاں، یعنی خالق نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. نہیں، یہ تو انسان کا خود ہماری یہ تو انسان کا خود سمجھ کہتا ہے کہ کیا انصافی ہے کیا نا انصافی ہے. انسان کا کل ہی کہتا ہے. اختلاف کیوں نہیں ہے؟ نہیں آپ دیکھیں، میں نے اسی لیے آپ کا جو ہے نا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پوچھا. آپ نے کہا آپ صرف انٹر ہیں، لیکن میں اس کے باوجود بھی آپ کو بہت آسان الفاظ میں اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا چیز انصاف ہے اور کیا چیز انصاف نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. میں صرف اس بات پر بات رکھنا چاہتا ہوں، کیا دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے آپ کی نالج میں جو یہ کہے کہ انصاف بہت خراب چیز ہے؟ کانسیپٹ انصاف کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت خراب چیز. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا اس پر متفق ہے، اور ساری دنیا کسی چیز پر متفق اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ کہیں اور سے آئے. چونکہ اگر انسان خود ہی، اور وہ آتا کہاں سے یہ بولیے اب؟ انسان وہ کریٹر لائے گا، کریٹر دے گا. وہ جس طرح اس نے کریٹر نے آپ کو وجود دیا ہے نا، وجود کس کو وجود سمجھتے ہیں؟ وجود. ہاں بولیے آگے. تو جس طرح کریٹر نے آپ کو وجود دیا ہے، ایسے ہی اس نے ہمارے اور آپ کے وجود میں انصاف بھی رکھ دیا کہ ہم انصاف کو پسند کریں. یہ چیز بھی رکھ دی. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں، بعض مرتبہ کرتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں کرتے. ہاں ٹھیک. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ظلم کرنا کسی کے نزدیک اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ساری دنیا متفق ہوگی نا کہ ظلم بہت خراب چیز ہے. ہاں لیکن تو ظلم کے ہاں کچھ لوگ ظلم کریں گے، کچھ لوگ نہیں کریں گے. مجھے پتا ہے کچھ لوگ ظالم ہوں گے، کچھ لوگ نہیں ہوں گے. جیسے کچھ لوگ چوری کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. حالانکہ ملک کا قانون یہ ہے کہ چوری نہیں کرنی. ٹھیک. ایسا ہی ظلم کرنا بہت برا ہے، ساری دنیا مانتی ہے. کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے. لیکن ساری دنیا یہ جو مان کر چل رہی ہے نا کہ ظلم بہت بری چیز ہے، یہ اس کے اندر رکھی خالق نے ہے. کیونکہ اگر انسان کی عقل کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ظلم بہت اچھی چیز ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ظلم خراب چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ تو انصاف بھی خالق کی طرف سے آیا، خالق نے رکھا ہمارے اندر، اور ظلم کی برائی بھی خالق نے ہمارے اندر رکھی. ٹھیک. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ خالق نے ہمیں وجود دیا، ٹھیک ہے، کیا اس کریٹر کے پاس وجود ہے یا ہمیں وجود دینے کے بعد وہ وجود ختم ہو گیا؟ وجود ہے. وجود ہے. ٹھیک. جو چیز اس نے ہمیں دی وہ اس کے پاس موجود ہے، وہ ہمیں دینے کے بعد ختم تو نہیں ہوئی نا؟ انصاف اس نے ہمیں دیا تو انصاف اس کے پاس بھی موجود ہے. جس طرح سن لیجیے، ایک منٹ میری بات کر لیتا ہوں میں. جس طرح وجود اس نے ہمیں دیا اور وجود اس کے پاس ختم نہیں ہوا، ایسے ہی اس نے انصاف ہمیں دیا اور انصاف ختم نہیں ہوا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں
خدا کی فلاں بات کو بہت غلط مانتا ہوں، خدا بھی ظلم کرتا ہے، بہت برا خدا ہے، وہ انصاف نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس انصاف نہیں ہے، تبھی تو نہیں کر رہا. نہیں، میں یہ تو نہیں بول رہا کہ وہ انصاف ایک دم نہیں کرتا ہے. میں مانتا ہوں کہ وہ انصاف کرتا ہے، بہت جگہ ہے انصاف کرتا ہے، بہت جگہ اس کی باتیں اچھی لگی ہم کو. سب جگہ نہیں، سب جگہ تو نہیں لگا ہمیں، سب جگہ نہیں لگا ہمیں. رائٹ، میں اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر وہ سب جگہ انصاف نہیں کرے گا، مان لو 100 چیزوں میں، مان لو وہ 100 چیزیں کرتا ہے، وہ دنیا میں تو کر رہا ہے، لیکن دنیا میں بھی کچھ جگہ صحیح نہیں لگتا ہم کو. اوکے، مان لیجئے وہ 100 چیزیں کرتا ہے، ٹوٹل اس کی 100 چیزیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے. ہاں، اس میں سے 99 چیزوں میں اس نے انصاف کیا، ایک چیز میں نہیں کیا. ٹھیک، کیوں نہیں کیا؟ جبکہ انصاف آیا اسی کے پاس سے. اگر اس نے ایک مرتبہ 1% بھی ناانصافی کی نا، تو خدا پھر انصاف پسند نہیں ہے. جب ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ وجود ہمیں دینے کے بعد بھی وہ موجود ہے، تو انصاف ہمارے اندر رکھنے کے بعد بھی وہ منصف ہے. کیونکہ اگر 1% بھی وہ انصاف نہیں کرے گا تو وہ انصاف پسند نہیں ہو سکتا. اب مجھے ایک چیز بتائیے، یہاں تک تو میں آپ کو اصولی بات سمجھا دی. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے خدا کی ایک وہ بات بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہو. ہاں، جیسے بتایا نا آپ کو کہ وہ جہنم میں ڈالے گا اسلام نہیں قبول کرنے پر. اور بھی میرا بہت اعتراض ہے، لیکن پہلا ابھی یہی ہے، سب سے پہلا یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں آپ کو مثلا، آپ بہت تھوڑی دیر کے لیے میں مان کے چل رہا ہوں، ویسے ہی آپ مثال دے رہا ہوں، آپ بہت مجبور آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ میرے پاس آئے کہ بھائی میری مدد کر دیجئے، اور میں نے آپ کی مدد کی، اور ایک مرتبہ مدد نہیں کی، میں نے روزانہ مدد کی، اور روزانہ مدد نہیں کی، آپ کی پوری زندگی آپ کو آپ کے منہ میں لقمہ ڈال کے کھلایا، اس طرح کھلایا، اور اس کے بعد آپ 15-20 سال میرا کھانا کھانے کے بعد آپ مجھے گالیاں دینے لگے، تو کیا مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. ٹھیک، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جس خدا کو آپ خالق مان رہے ہیں، ٹھیک، کریٹ اسی نے کیا، ہر چیز کریٹ کی، تو آپ کا کھانا بھی اسی نے کریٹ کیا. بالکل. آپ کی عقل بھی اسی نے کریٹ کی، آپ کو کھلا بھی وہی رہا ہے، آپ کو پلا بھی وہی رہا ہے، آپ کو پال بھی وہی رہا ہے، آپ کی سانسیں بھی اگر آ رہی ہیں تو اسی کی مرضی سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہ بھائی خدا میں نہیں مانتا تجھے، تو اب بتائیے خدا کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں، آپ بول رہے ہیں کہ مجھے گالی دے گا تبھی غصہ آئے گا، یہ نہیں بول رہا کہ وہ مجھے اچھا انسان نہیں مانے گا تب. آپ بولیں احسان کرنے کے باوجود بھی گالی دے گا تب غصہ آئے گا، لیکن یہ گالی کی بات نہیں ہو رہی ہے، انکار کرنے کی بات ہو رہی ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ کو میں نے پوری زندگی کھلایا پلایا، اور اس کے بعد آپ 20-25 سال بعد میرا کھانے کے بعد یہ کہیں میرا نام ہے، آپ پتہ نہیں میرا نام جانتے ہو، یاسر ندیم مفتی الواجدی جی. تو اب آپ یہ کہیں مفتی یاسر کون ہے بھائی؟ مفتی یاسر نام کا تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں دنیا میں. میں کہہ رہا ہوں بھائی تم نے 25 سال میرا کھانا کھایا ہے، کم سے کم اس بات کا اعتراف تو کر لو کہ میں موجود ہوں. اور آپ یہ کہیں کہ میں تو کسی مفتی یاسر کو جانتا ہی نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، غصہ آئے گا. اب مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں تو لیکن آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں اس کو، سزا اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے بات. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میں آپ کو میں سزا دے سکتا ہوں، سزا نہیں دے سکتے ہیں. یہ ہے، سن لیجیے میری بات، میں بتاتا ہوں کیسے آپ کو سزا دوں گا. وہ سزا یہ دوں گا کہ میں آپ کی مدد کرنا فوراً چھوڑ دوں گا. کیا؟ میں آپ کی مدد کرنا فوراً چھوڑ دوں گا. ہاں ٹھیک ہے. میں نے جب 25 سال تک آپ میرا کھا رہے تھے نا، تو آپ میرے عادی ہو گئے تھے. اب جب میں آپ کی مدد کرنا چھوڑوں گا نا، تو آپ در در بھٹکیں گے، کیونکہ 25 سال تک تو آپ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. یہ جو آپ در در بھٹک رہے ہیں نا، یہی سزا ہے میری طرف سے، کیونکہ میں اتنی ہی سزا دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. اب وہ خالق کہ جو آپ کو پوری زندگی کھلا پلا رہا ہے، یہ کوئی سزا ہے؟ انکار کر دے کہ میں تو نہیں مانتا. سنیے نا، آپ جو بولا کہ ہم آپ کو سزا دیں گے، یہ کوئی سزا نہیں ہے اس کے لیے. وہ اس کی اپنی فطرت کی وجہ سے ایسا حرکت، ایسا وقت پایا ہے. یہ کوئی سزا نہیں ہے، آپ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے. یہ آپ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے. اس نے اگر آپ نے اس کو کھلانا چھوڑ دیا تو وہ اپنی ہی حرکت کی وجہ سے ایسا خود کو پایا ہے کھانا. مدد اپنے ہی چھوڑا ہے. آپ کے نہیں بولنے سے آپ کو میں نے مدد کرنا چھوڑ دیا. ہاں تو سزا ہے یا نہیں؟ آپ کے طرف سے سزا نہیں ہے. یہ کوئی سزا نہیں ہے آپ کی طرف سے، کیونکہ اس نے اپنے ہی حرکت سے ایسا رویہ پایا ہے. اس نے ہی
مطلب کہ اسی نے چاہا کہ مجھے مدد کرنا چھوڑ دیا جائے. اسی نے چاہا کہ اسی نے, ٹھیک ہے, اسی نے چاہا نا, اس کے بعد مدد چھوڑ دی. جو آپ کو مال پانی گھر بیٹھے بیٹھے مکھن گھی مل رہا تھا وہ تو نہیں ملنے کا نا, اب دینے والا تو میں ہی تھا نا. ہاں, نہیں ملے گا, تو وہ اسی نے خود چاہا اس لیے. اب آپ کے پاس وہ ٹھیک ہے, وہ بات سمجھ میں آ گئی مجھے, آپ ہی نے خود چاہا, وہ بات وہ سمجھ میں آ گئی. لیکن میری طرف سے جو مال آپ کو مل رہا تھا وہ نہیں ملنے کا گھر بیٹھے. اب آپ کو اگر چاہیے وہ مال تو محنت کرنی پڑے گی, پسینہ بہانا پڑے گا. ٹھیک, زندگی میں مشقت آئے گی, گھر بیٹھے نہیں ملنے کا. 25 سال تک گھر بیٹھے مل رہا تھا. تو میں چونکہ اسی پر قادر ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس قدرت نہیں ہے کہ میں آپ کو اٹھا کر ماروں پیٹوں, یہ تو میرے اندر قدرت نہیں ہے. میرے اندر جو قدرت ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کا کھانا پانی بند کر دوں گا, مدد کرنا بند کر دوں, اور آپ مدد کرنا بند کر دوں گا, اور آپ کو پھر محنت مشقت کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا. تو جب ہم ایک عام انسان کے جس کے پاس طاقت نہیں ہے اور جو تھوڑا سا احسان کرتا ہے, میں اگر آپ کو کھانا کھلاؤں گا نا تو میں صرف آپ کو کھانا ہی کھلا سکتا ہوں, اور یہ کھانا میں نے کریٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ کھانا میرے پاس بھی کہیں اور سے آیا جو میں نے آپ کو دیا. جو اگر میں آپ کو پیسے دوں گا تو پیسے میں کریٹ کرنے والا نہیں. آپ کی سانسیں میری کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کی صحت میری کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کی زندگی کا خوشی اور غم میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میں نے صرف آپ کی تھوڑی سی مدد کی. اس کے باوجود میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا انکار کر دیا تو میں فوراً آپ کی مدد بند کر دوں گا. یہی ہے تو اب وہ خدا جس کو آپ خالق مان رہے ہو, اس کو آپ رزق دینے والا مان رہے ہو, اس کو سانس چلانے والا اور روکنے والا مان رہے ہو, ہر چیز اسی سے ہے, اور آپ اس کا انکار کر دو گے یار میں تو نہیں مانتا ایسا کوئی خدا موجود ہے. تو مجھے بتائیے اس کو غصہ کیوں نہ آئے؟ ہاں تو ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ ہم غصہ آئے گا, لیکن سزا نہیں دے سکتا اس کو. سزا تو دیتا ہے وہ. کیا چیز روک رہی ہے اس کو سزا دینے سے؟ جیسے آپ کہا نا ابھی کہ ہم اس کو صرف مدد کرنے سے روک سکتے ہیں لیکن سزا نہیں دے سکتے. ہاں, اسی طرح میں نہیں آپ سمجھے نہیں. میں نے جب کہا نا کہ میں نے یہ بات کہی کہ میں اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا نہیں دے سکتا, میرے بس میں یہی سزا دینا ہے. کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تو غصہ آیا. جیسا انسان ہوں نا, میں آپ جیسا انسان ہوں نا, نہیں نا, آپ کو غصہ تو آیا نا, آپ کو غصہ آیا تو سزا کیوں نہیں دیں گے؟ اور مجھے غصہ آیا اور اس غصے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے آپ کی مدد کرنے دی. ہاں, تو میں چونکہ پھر آپ کو اللہ کو بھی یہی کرنا چاہیے, مدد کرنا چھوڑ دے. ہاں بولیے. میں اگر چونکہ میں آپ جیسا انسان ہوں اس لیے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر خدا آپ کی مدد کرنا چھوڑ دے تو تصور کریں کہ وہ خدا جو سب کچھ دینے والا ہے اگر سب کچھ روک لے تو کیا ہوگا؟ ہاں, تو یہی انسان اگر انکار کرتا ہے کوئی تو اس کے لیے بند کر دے تو یہی اس کی سزا ہوگی, کیونکہ اس نے خود ہی ایسا چاہا. جیسے ہم نے سنا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوچھ رہا ہوں, نہیں رک جائیے, موسیٰ کی بات میں کریں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں, خدا جو ہر چیز دینے والا ہے اگر وہ ہر چیز روک دے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا انسان, اور کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا نا. ہاں ٹھیک ہے. اب مرنے کے بعد چونکہ زندگی تو آگے چلنی ہے, مرنے کے بعد مٹی میں تو نہیں ملنا. روح تو زندہ ہی ہے, روح تو ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد مرے گی نہیں. بھائی اصل جسم تو نہیں ہے, جسم تو مٹی میں مل گیا, روح تو مری نہیں رہی ہے نا. اب روح کا کیا کرنا ہے بتائیے, کیا ہونا چاہیے؟ روح نے خدا کا انکار کیا اور خدا نے سب چیزیں روک لی. اب یہ روح کیا کرے؟ بس اب خدا ہی آپ کا سمجھے گا کہ اس کو روح کو کہاں رکھنا ہے, یا ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا بس. نہیں, یہ خدا تو جانتا ہے. آپ کی چونکہ عقل بہت اچھی ہے اور بڑی تیز چل رہی ہے, تو میں کہتا ہوں, سنیے, میں کہتا ہوں اس کی روح کے ساتھ روح باقی رہ گئی. ہاں, مرنے کے بعد روح باقی رہ گئی اور اس روح نے آپ کے خدا کا انکار کیا, تو آپ کو خدا کو چاہیے کہ اس روح کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں. آپ کے خدا کا انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں اس کو. اگر روح کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا تو جس نے خدا کا کیا کہنا چاہیے اقرار کیا, تو انکار کرنے والا ہے, جس نے خدا کا اقرار کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے بڑی محنت مشقت سے خدا کی عبادت کی, اس کے ساتھ تو انصاف نہ ہوا. ہاں, اس کے ساتھ اس نے تو صحیح کیا, اس نے کچھ انکار نہیں کیا. ہم سب کو نہیں بولنا فنا کر دیں. سنیے, میں سب کو نہیں بول رہا ہوں. آپ نے کہا کہ روح کا کیا کرنا چاہیے. مان لیجئے ایک آدمی ایسا ہے
کہ اس نے خدا کا بھی انکار کیا ہے ہاں اور اس نے خدا کے قانون کو بھی توڑا ہے. مثال کے طور پر اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے غیبت کی ہے, مثال کے طور پر اس نے کسی کا حق دبا لیا ہے. اب چونکہ خدا کا انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑے خدا کا انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے. نہیں, یہ تو ہم نہیں مانتے ہیں. اچھا, آپ خدا کے نزدیک ہے نا, آپ کے خدا کے نزدیک ہے. خدا کے نزدیک خدا کا انکار سب سے بڑا جرم ہے. تو اب ایک آدمی جس نے چوری کی, جس نے ڈاکہ ڈالا, مرڈر کیا, ڈاکہ ڈالا, لیکن خدا کا انکار بھی کیا, تو خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کو فنا کر دیا. فنا نہیں, سنیے میری بات سنیے. باقی سزاؤں کا پھر کیا ہوگا؟ میرے سنیے بات, میں بول رہا ہوں, اس نے اگر جو بھی ظلم کیا ہے تو ٹھیک ہے, جتنا ظلم کیا ہے اس کو سزا دیا جائے, لیکن پھر اس کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے. لیکن آپ کو خدا کے در کبھی معافی نہیں کریں گے, ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیں گے. یہ کون سا انصاف ہے؟ اچھا, تو اب آپ کو خدا کے سزا دینے پر اشکال نہیں ہے, بلکہ خدا کے ہمیشہ سزا دینے پر اشکال ہے. اب بات دوسری ہوگی. نہیں, میرا یہ بھی نہیں, آپ کا خدا صرف اس لیے سزا نہیں دیتا ہے کہ اس نے جرم کیا, چوری کیا, بلکہ اس بات پہ سزا دیتا ہے کہ اس نے مجھے انکار کیا. میرا یہ اعتراض ہے. جرم کیا ٹھیک ہے, سزا دیا جائے, لیکن خدا کا انکار کیا, اس میں سزا نہیں ہونا چاہیے. میں وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ انڈیا میں رہتے ہیں, آپ انڈیا کے سٹیزن ہیں. کیا حکومت کا, انڈین حکومت کا یا انڈین اسٹیٹ کا, ریاست کا, اسٹیٹ, کیا اس کا جو انڈیا جو کنٹری ہے, کیا اس کنٹری کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس کنٹری کا میرا احسان کچھ بھی نہیں ہے. احسان ہے اس کنٹری کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. نہیں, یعنی اس کنٹری نے آپ کو نہ کوئی کلچر دیا, نہ اس کنٹری کی زمین نے آپ کو اناج دیا. کون سا وہ تھوڑی دے رہا ہے, ہم دے رہے تو ہم کو کوئی مفت میں دے رہا ہے کیا؟ وہ ٹھیک ہے, پھر آسان کہاں سے ہو گیا؟ چلیے ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے. آپ نے اس کنٹری نے جس نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, اس کنٹری کا آپ انکار کر دیں. انکار کر دیں یا نہ کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, اس سے فرق پڑتا ہے, کر دیں گے. چلیے, انکار کس بات کا کریں گے ہم, کس بات کا انکار کریں گے؟ آپ یہ کہہ دیں کہ انڈیا ایک غلط کنٹری ہے. نہیں, غلط کہاں کہا ہم نے, غلط نہیں کہا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کہیں گے, کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, بولیے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, غلط کبھی کہیں گے جب انڈیا کا جو آج کل کا قانون صحیح نہیں چل رہا تھا, اس حساب سے ہم بولیں گے غلط. نہیں, آپ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ انڈیا کی پوری کنٹری کو آپ یہ کہیں کہ یہ کنٹری بڑی خراب, بلکہ میرے نزدیک تو کنٹری ہے ہی نہیں, میں تو اپنی کنٹری بناؤں گا. نہیں, خراب نہیں بول سکتے, ہم تو حکومت کی بات کر رہے تھے. جیسے ہی آپ میں کنٹری کی بات کر رہا ہوں, حکومت کی بات نہیں کر رہا. حکومت کو سب خراب بولتے ہیں, کنٹری کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کنٹری کو خراب بولیں گے نا, تو آپ کے اوپر فوراً سزا جاری ہو جائے گی. اس لا کو کہتے ہیں سیڈیشن لا. سیڈیشن لا کا مطلب ہے بغاوت کا مقدمہ قائم ہو جائے گا اگر آپ نے کنٹری کو گالی دے دی. بولیے آپ. تو بھائی جس کنٹری کا آپ پر کوئی احسان نہیں آپ کے اعتبار سے, اس کنٹری کا انکار کرنے پر اگر حکومت آپ کو سزا دے رہی ہے تو جس خدا کا مکمل احسان ہے. انکار کرنا تو بات الگ ہوا. انکار کرنا آپ بولیں گالی دیا, گالی دینا انکار کرنا الگ ہے. گالی دیتا غلط کیا ہے. آپ انکار کر دیں, میں گالی دینے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ اس کنٹری کا انکار کر دیں کہ انڈیا میرے نزدیک ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ تو بے وقوفی. میں تو اپنا ملک بناؤں گا. سنیے نا, میں اپنا ملک بناؤں گا نا. اچھا, اپنا ملک بناؤں گا. ہاں, تو اپنا ملک بناؤ گا تو اس میں کیا ظلم ہے؟ سزا جو اس بات پہ دے گا ابھی سزا تو غلط کر رہا ہے. یہ آپ جا کے مودی سے پوچھنا کہ کیوں غلط کر رہا ہے. لیکن اور مودی سے کیا پوچھیں گے, وہ تو خود ہی ظلم کرتا ہے نا. سب کا یہی قانون ہے. سن لیجیے, ساری قانون چاہے کچھ بھی ہے, تو آپ کہیں سے کچھ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیا مانیں گے؟ کوئی بھی قانون آپ کے نزدیک حیثیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر اس طرح قانون غلط ہوا پھر تو جنگل راج ہو جائے گا. میرے نزدیک قانون تبھی حیثیت رکھتا ہے اچھا جب قانون پوری طرح انصاف کرے گا. آج کل کا قانون انصاف نہیں کر رہا. چلیے صحیح ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا کہ کشمیریوں کو حق نہیں ہے اپنا ملک بنانے کا. ان کے تو حق سے آپ نے محروم کر دیا, اور خود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک بناؤں گا اور حکومت مجھے سزا نہیں دے سکتی.
سنیے نا, تو ملک ایک تو بنانے کا, ایک تو بول رہا کہ ہم ملک بنائیں گے, ایک تو بول رہا کہ تم نہیں بناؤ گے. یہ تو زبردست اختلاف پیدا ہو ہی جائے گا اس طرح میں. نہیں, ایک منٹ بولیے. آپ نے ابھی یہ بات کہی, میں نے جب کشمیر کی مثال دی تھی نا, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں, جو وہاں پہلے سے حکومت کر رہا ہے, حکومت کا حق اس کا ہے, کشمیریوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی کہا تھا نا. اوکے, اب میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ پوری کنٹری کا انکار کر کے آپ یہ کہیں میں تو اپنا ملک بناؤں گا, اور اس پر میں نے آپ سے یہ کہا کہ حکومت آپ کو سزا دے گی کیونکہ آپ نے حکومت کا انکار کر دیا, تو آپ یہ کہنے لگے کہ یہ قانون غلط ہے, کیسے سزا دے سکتی ہے؟ تو بھائی یہ قانون آپ کے لیے غلط اور کشمیریوں کے لیے ٹھیک. سنیے نا, اگر میں ملک اپنا بناتا ہوں تو اگر زبردستی کرتا ہوں کسی کے ساتھ تو یہ غلط ہوگا ہی, لیکن کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہو رہا ہے. چلیے, جو لوگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں کشمیر میں, جو زبردستی نہیں کر رہے ہیں, کیا آپ ان کو ملک بنانے کا حق دیتے ہیں؟ ہم بنانے کا حق دے دیں گے اگر وہ صحیح سے رہے گا, انصاف کرے گا پوری طرح سے, ہم حق دے دیں گے. وہ تو بعد میں پتہ چلے گا, ابھی ہمیں کیا پتا, ابھی آپ دیتے ہیں. ہاں دے سکتے ہیں, لیکن ایک شرط پہ دیں گے. اب دیکھیں آپ پھنس گئے یہاں. کیا پھنس گئے؟ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کشمیریوں کو حق ہے. سنیے, اور ایسی بھی سنیے نا, ایسی بھی یہ زمین آج کل بہت لوگوں کا خریدا ہوا ہے, بہت لوگوں نے آج کل زمین خرید لیا ہے. تو تب تو وہ میرے بھائی سن لیجیے, بولیے. دیکھیے ادھر ہم جو ہے نا, آپ کسی چیز کو اگر آپ خصوصاً مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, میں آپ سے اس پر ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں, میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کھلے دل سے میری بات سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے آپ. بولیے. وہ سوال یہ ہے کہ مان لیں کل کو یا جب بھی جتنی بھی آپ کی عمر ہے, آپ کا انتقال ہو جاتا ہے, مرنے کے بعد خدا آپ کو سزا دیتا ہے کہ تم نے میرا انکار کیا. ٹھیک ہے, پاسبل تو ہے نا, ممکن تو ہے خدا کو سزا دینا, تو دیتا ہی ہے, ہو سکتا ہے. اب جب خدا آپ کو سزا دے گا تو آپ یہ کہیں گے خدا تو بڑا ظالم ہے, تو سزا دے رہا ہے. تو کیا آپ کی یہ بات سنی جائے گی؟ تو ظالم لوگ سنتا ہی کہاں بات ہے, نہیں سنی جائے گی. نہیں سنی جائے گی نا. تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ خدا پھر دیکھ لیں گے اگر سزا دینی تو دے؟ یعنی آپ کے لیے کیا آپشن زیادہ بہتر ہے؟ یہ آپشن زیادہ بہتر ہے. سن لیجیے, دو آپشن دیتا ہوں آپ کو, دو آپشن دیتا ہوں. پہلا آپشن یہ آپشن کہ آپ خدا کو اپنا خالق مالک مان کر اس کے تابع دار بن جائیں. پہلا آپشن, تاکہ ہم اس کی سزا سے بچ سکیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم مریں اور مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں اور خدا کا انکار کر کے مریں, اور پتہ چلے ہمیں اس دنیا کی دوسری سمت میں جا کر کہ بھئی اب ہمیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنا ہے. تو مجھے بتائیے کہ دونوں آپشن میں کون سا آپشن زیادہ اچھا؟ ہاں, تو اگر ایسا ہے تو ظلم کرتا ہے تو مجھے تو وہی آپشن سویکار کرنا پڑے گا, نماز پڑھنا پڑے گا, عبادت کرنا پڑے گا. ابھی ظلم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جیسے آپ کہا نا کہ آپ نے کہا نا کہ اگر مرنے کے بعد سزا دے گا. میں آپ کو ایک آپشن, میں نے آپ کو دو آپشن اس لیے دیے کیونکہ وہ آپ کے نزدیک ظلم ہے, میرے نزدیک ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, بولیے. تو اگر وہ ساری دنیا یہ کہتی کہ ظلم ہے تو میں بھی مان لیتا کہ ہاں بھائی یہ ظلم ہے, لیکن ساری دنیا نہیں کہہ رہی ہے. دنیا کی اکثریت جو ہے, دنیا کی اکثریت مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے؟ مجھے بتائیں. مذہبی ہے یا مذہبی ہے؟ مذہبی ہے. جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں, چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مسلمان ہوں, کنفیوشسٹ ہوں, جناب سکھ ہوں, فلا 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 جتنے بھی ہیں, جو دو چار کو چھوڑ کر, سب یہ کہتے ہیں کہ خدا کو نہیں مانو گے تو سزا دے گا. خدا کہتا ہے برائی کی بھی سزا دے گا, اور جو اگر اس کو نہیں مانو گے تو بھی سزا دے گا. عیسائیت بھی یہی, مسلمان بھی یہی, یہودی بھی یہی. اب اگر آپ دنیا کی آبادی میں مسلمان, عیسائی, یہودی ان تینوں کو ماننے, ہندوؤں کو نہ مانے فی الحال, تو دنیا کی آبادی کی اکثریت جو ہے, میجورٹی, اسی بات کی قائل ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ کی بات صحیح کیسے ہوئی اور دنیا کی میجورٹی کی بات غلط کیسے ہوئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ مان رہا ہے اس لیے صحیح ہو گیا, اور کچھ لوگ نہیں مان رہا تو غلط ہو گیا, یا ایک نہیں ماننا تو غلط ہو گیا, یہی کہہ رہے ہیں؟ کیا یہی میں آپ کے نزدیک یہ معیار ہے یا نہیں ہے؟
ہم جو پوچھ رہے ہیں آپ بولیے. آپ جو کہنے کی ساری مذہب مانتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور نہیں میرے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. میں صرف آپ کی بات کو ریورس کر رہا ہوں. بولیے. اور وہ اس طریقے سے کہ آپ نے یہ کہا کہ بھائی میرے نزدیک ظلم ہے. میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک ظلم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی عقل کتنی کمپلیٹ ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. بولیے. سوال یہ ہے میرے موبائل میں ابھی سنیے نا, کیا آپ کو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس پتا ہے؟ ہاں پتا ہے. ہاں پتا ہے. ہاں کیا ہے بتائیے. فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس, یہی اس کا ٹیمپریچر. نیوٹن کا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس. فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے بارے میں تو یاد نہیں ہے, لیکن فرسٹ لا آف موشن کے بارے میں یاد ہے اس کا. اچھا چلے ٹھیک ہے. آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی پوری کیلکولیشن پتا ہے؟ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہی جو کہتا ہے کہ پرکاش کے زیادہ سے جو چیز چلتی ہے تو اس کا ٹائم سلو ہو جاتا ہے. کیلکولیشن پتا ہے؟ نہیں, کیلکولیشن نہیں پتا ہے. اچھا, تو آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے علم میں کمی ہے نا؟ ہے نا کمی؟ ٹھیک ہے. جب آپ کے علم میں کمی ہے, عقل میں بھی تو کمی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. جب آپ کی عقل میں کمی ہو سکتی ہے تو اب آپ ہمارے پاس جانچنے کا یہی تو پیمانہ ہے کہ بھئی سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر اتنے سارے لوگ کروڑوں اور نہیں تو سب لوگ کہنے سے نہیں کہہ رہے ہیں. سنیے آپ کا جواب دے رہے ہیں. اربوں خربوں لوگ اگر کسی ایک بات کو مان رہے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے, یا آپ اپنی عقل کی کمی کے باوجود اگر کوئی بات مان رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں, ہم عقل کی کمی کے باوجود نہیں, عقل کے اچھے ہونے کے باوجود بھی ہم مانیں گے. اگر ساری دنیا کو مجھے لگا غلط ہے تو ہم ضرور غلط کہیں گے. عقل کی کمی کی وجہ سے کہاں سے ہم بول رہے ہیں. عقل کی جب بول رہے ہیں عقل کی نا, آپ نے خود کہا کہ میرے اندر عقل کی کمی ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے, ضرور ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں بول رہا کہ ابھی میرے عقل میں یہ نہیں بول رہا کہ ابھی کمی کی وجہ سے میں ایسا بول رہا ہوں. نہیں, وہ تو آپ کو نہیں پتا نا بھائی. نہیں, مجھے پتا ہے تبھی تو میں بول رہا ہوں. آپ بیمار ہیں مثلا اور آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہے, میں نے آپ کو رسگلہ دیا, آپ کہہ رہے کہ یار یہ آملہ کیوں ڈال دیا میرے منہ میں. میں کہہ رہا ہوں بھیا رسگلہ ہے, اور آپ کہہ رہے کہ نہیں رسگلہ نہیں سیب لگ رہا. تو اب آپ کو تو سیب ہی لگے گا وہ, چونکہ آپ کا تو منہ کا ذائقہ خراب ہے. ساری دنیا بتائے گی کہ نہیں سیب نہیں ہے رسگلہ ہے, یہ یا یہ لیمو نہیں ہے رسگلہ میٹھا ہے. ساری دنیا بتائے گی. آپ تو بیمار ہیں. انسان کا آنکھ میں جو دیکھ رہا ہے نا, زبان سے تھوڑی پتہ چلے گا. اچھا چلیے آنکھ سے دیکھنے کی بات بتاتا ہوں. آپ کے سامنے ایک ہرا سیب رکھا ہے. آنکھ بھی ہے اور عقل بھی ہے. سن لیجیے بولیے. آنکھ کی بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک ہرا سیب رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو دیکھا ہرا سیب. میں بھی اسی سیب کو دیکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ تو لال ہے. آپ کہہ رہے ہرا, میں کہہ رہا ہوں لال. اب بتائیے یہ ہرا ہے یا لال؟ یہ ہرا, یہ کوئی ساری دنیا بھی طے کر دی کہ جب کچھ بات ہوتی ہے کہ ساری دنیا مان لے. سنیے نا, میں بتاتا ہوں. سنیے نا, ہم آپ کو بات کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ جواب نہیں دے رہے نا, اس لیے میں نے آپ کو روکا. ہاں بولیے. جب سیب آپ دیکھتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہرا ہے اور میں کہتا ہوں یہ لال ہے, تو یا تو میری آنکھ میں گڑبڑی ہے یا آپ کی آنکھ میں گڑبڑی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سیب کا کلر تو ایک ہی ہوگا. اب ہمیں یہ نہیں پتا ابھی تک کہ کس کی آنکھ میں گڑبڑی ہے. تو اب ہم دنیا میں ہمارے سڑک پہ مان لو 100 لوگ چل رہے ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے بھائی یہ سیب ہرا ہے یا لال ہے؟ سب لوگ کہنے لگے کہ نہیں یہ سیب ہرا ہے. تو پتا یہ چلا کہ میری آنکھ میں گڑبڑی تھی. ٹھیک ہے, سنیے نا, میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. جب تک مجھے لوگوں نے نہیں بتایا نا, تو تب تک کہ میں یہ سمجھ آتا کہ میں ٹھیک ہوں. ایسے ہی آپ کی صورتحال ہے. سنو نا, نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو جواب دے رہا ہوں. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے پوچھنے پر ہی ثابت ہو پاتا ہے, لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ 100 لوگ کچھ اور کہہ رہا ہے, ایک کچھ اور کہہ رہا ہے, لیکن ایک کوئی بات 100 لوگوں کا غلط ثابت کر دے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ 100 لوگوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے اس چیز کو غلط ثابت کیا نہیں نا, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک غلط ہے. نہیں تو وہ میں کروں گا نا, وہ میں کروں گا نا غلط ثابت. کیجیے. ہاں تو کیا بول رہے تھے, جیسے ہم نے کہا کہ سزا دینا غلط ہے, یہ ہے نا, تو سزا تو کس بات ہے؟ انکار کرنے پر یا شرک کرنے پر سزا دینا غلط ہے. اس کو آپ ظلم ثابت کریں. ہاں وہی بتا رہا ہوں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کسی کو سزا کب دیا جاتا ہے؟
آپ ثابت کرو, پوری بات بولو تو پھر میں بولوں گا. ہاں میں وہی ثابت کرنے جا رہا ہوں. آپ ثابت کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں, کسی کو سزا کب دیا جاتا ہے؟ آپ کو جو کہنا ہے وہ پوری بات کر لیجیے, پھر میں آپ کو اس کا جواب. ہاں وہی میں ثابت کو کہنی ہے. سنیے, میرے موبائل میں ابھی چارج نہیں ہے, ڈسچارج ہو سکتا ہے, آف ہو سکتا ہے موبائل, اس لیے میں اگر بند ہو جاتا ہے تو یہ سمجھیے گا مت نہیں ہے میں بھاگ گیا ہوں, وہ میں بعد میں کال کر سکتا ہوں. میں تو آپ سے گفتگو ڈیبیٹ کے نیت سے کر ہی نہیں رہا ہوں, میں تو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. میرا موبائل آف ہو سکتا ہے, نہیں کرنی ہے کیا کوئی بات نہیں, آپ اس کو چارجنگ پہ لگا دیں. نہیں میں چارج میں لگا کے موبائل نہیں چلاتا. اچھا ٹھیک ہے. تو ہاں تو میں آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ بھاگ گئے, چونکہ میں آپ سے ڈیبیٹ کر ہی نہیں رہا ہوں. آپ مجھے یہ ثابت کیجئے کہ خدا ظالم ہے. ہاں تو وہی میں کرنا چاہ رہا ہوں. ثابت کرنے کے لیے بھی پہلے کچھ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے, لیکن آپ تو جواب دے ہی نہیں رہے. نہیں, میں پوری بات کا جواب دوں گا, چھوٹی چھوٹی بات کا جواب نہیں دیتا, میں آپ کی پوری بات. ہاں تو میں ثابت کرنے جا رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں کچھ سوال بھی کروں گا تو آپ کو جواب دینا ہوگا. اسی طرح کا میں ثابت کروں گا. کوئی زبردستی کوئی آپ کو جو بات کہنی ہے آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں, مجھ سے کیوں سوال کرنا, آپ اپنے طور سے, چونکہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں, اسی طرح جو پوائنٹ رکھنا ہے وہ پوائنٹ رکھ دیجیے. مجھے ثابت کرنا ہے, اسی طرح میں ثابت کرنے جاؤں گا. بھائی آپ اپنی بات کیوں نہیں رکھ رہے, مجھے بات بتائیے. میں تو ثابت کرنے جا رہا ہوں, جیسے آپ نے بول رہا نا کہ آپ ثابت کیجیے, ہاں تو میں وہی کرنے جا رہا ہوں. کیجیے. تو وہی کرنے جا رہا ہوں, تو اس سے میں کرنے کے لیے میں کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میرا کوئی خیال نہیں ہے, سمجھ لیجیے کہ میں کچھ نہیں جانتا, آپ مجھے پڑھا رہے ہو, پڑھائیے مجھے. سنیے کہ کسی کے پاس بالکل عقل نہیں ہے تو میں اس کو کیا ثابت کر سکتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے آپ کوئی پتھر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں پتھر کو سمجھا سکتا ہوں کچھ بھی, میں اسی نے سمجھا سکتا ہوں جو سمجھ سکتا ہے. میں نیوٹرل آدمی ہوں نا, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے جو بھی کہیں گے, جو بھی دلیل ہے, آپ پوری دلیل کیوں نہیں رکھ رہے, کیوں آپ اس کو قسطوں میں بات. تو میں وہی ثابت کرنے جا رہا ہوں, تو میں ثابت کرنے سے پہلے کچھ پوچھنا ہوتا, آپ بول رہے کہ نہیں میں نہیں سنوں گا. میں سننے کے لیے تیار ہوں, جواب دینے کے لیے. جواب دینے کوئی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں جواب دوں گا لیکن آپ کی پوری دلیل سننے کے بعد دوں گا. نہیں پوری دلیل میں دلیل ہی دے رہا ہوں, سنائیے پھر دوں گا. نہیں نا پوری دلیل دیجیے گا, سنیے نا, اس دلیل ہی دے رہا ہوں آپ سے پوچھ کر, میں دلیل ہوگا وہ دلیل ہوگا جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہ دلیل ہی ہوگا میرے لیے. ہاں وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کسی کو سزا کب دیا جاتا ہے؟ جب سامنے والا جرم کرے. ہاں سامنے والا ظلم کرے, یعنی کسی کو تکلیف پہنچائے. نہیں تکلیف نہیں, جرم کرے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ تکلیف نہ ہوتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچائے. بھائی آپ نے جو ہے کوئی جرم کیا, مثال کے طور پر کسی آدمی کو قتل کر دیا, ہاں ٹھیک ہے, تو جس آدمی کو قتل کیا وہ کوئی سزا دے گا آپ کو, حکومت دے گی. حکومت کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, حکومت کو کوئی تکلیف پہنچائی آپ نے نہیں. حکومت جیسے جس کو ہم نے قتل کیا تو اسی کو سزا دینے کا حق ہے. اگر وہ مر گیا ہے تو اس کا جو رشتہ دار ہے یا اس کو چاہنے والا ہے اسی کو سزا دینے کا حق ہے. سزا کون دے گا؟ سزا کون دے گا؟ اس کا رشتہ دار یا حکومت؟ حکومت ہی دیتا ہے, لیکن رشتہ دار کے کہنے پر نہیں. بندوق لائے گا آپ کو شوٹ کر دے گا. حکومت ہی دے گا, لیکن رشتہ دار کے کہنے پر نہیں سزا دیتا ہے. رشتہ دار کا کیس کرے گا. نہیں کوئی, بالکل نہیں. اگر مرڈر ہوگا, چاہے رشتہ دار پروسیکیوٹ کرے یا نہ کرے, حکومت پروسیکیوٹ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قانون. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو میں یہ جیسے پوچھا کسی کو سزا, حکومت کو تو تکلیف نہیں ہوئی, تو جب حکومت کو تکلیف نہیں ہوئی, سزا حکومت دے رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی ہے, بلکہ جرم کی بنیاد پر سزا ہوتی ہے. جو بھی جرم ہے اس کی بنیاد پر سزا ہوگی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انکار کرنا ظلم ہے؟ بھائی میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں, آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے نا, تو میں بول رہا ہوں. اب بولو آپ. ٹھیک ہے, میں بول رہا ہوں کہ آپ بولتے ہیں کہ تکلیف کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی ہے. بادشاہ سزا اس لیے نہیں دیا جرم کی بنیاد پر. ہاں ظلم میں یا تکلیف بات ایک ہو. ایک نہیں, ایک کہاں نہیں ہے. الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیے. نہیں ہم تو وہی سمجھتے ہیں, آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا, مطلب اس کو تکلیف پہنچایا. ظلم نہیں کہہ رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں کرائم. ہاں کرائم یا اپرادھ یا کچھ بھی ہو, اپرادھ. ہاں تو جب آپ اپرادھ کرائم کرتے ہیں کسی کو قتل کر کے, تو آپ نے تکلیف تو پہنچائی جس کو قتل کیا, لیکن آپ کو سزا دے گی حکومت, اور حکومت کو آپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. اچھا تو یہ مجھے بتائیے کہ حکومت سزا کیوں دیتی ہے؟ کہ آپ اتنے ظلم دیتی ہے, تو ظلم کرنے پر سزا کیوں دیتی ہے؟
حکومت سزا دیتی ہے جب آپ قانون توڑتے ہیں. نہیں قانون سنیے نا اس طرح کا قانون توڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں, کسی فرد کو تکلیف پہنچائیں. بتاؤں سنیے نا, یہی تو میں جیسے کچھ باتیں تو میں صحیح نہیں مانتا کہ اگر کوئی قانون توڑ دیتا ہے لیکن اس سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے پھر بھی کوئی سزا دے, یہ ہم صحیح نہیں مانتے. بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, ساری دنیا صحیح مانتی ہے نا. ہاں تو سنیے تو مانتی ہے تو کیوں مانتی ہے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا نا, ایسے ہی خالی مان دینے سے تھوڑی ہوگا. اگر ایسا ہے تو آپ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں مثلاً اور آگے ریڈ لائٹ آ گئی, آپ نے ریڈ لائٹ توڑ دی اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے جرم کیا یا نہیں کیا؟ ہاں یہ ظلم کیا, کسی کا ہم نے ریڈ لائٹ توڑ دیا, اپرادھ کیا. ہاں ٹھیک, آپ پہ فائن لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے. تکلیف تو کسی کو نہیں پہنچائی. ہاں نہیں کیسے پہنچا نہیں, اس کا چیز نقصان کیا ہم نے تو اس کے دل پہ تکلیف ہوگا نا. نہیں کیا نا, نہیں کیسے ہوا تکلیف تو ہوا. بھائی میں کہہ رہا ہوں کسی کا نقصان نہیں ہوا, آپ نے ریڈ لائٹ توڑی, یعنی ریڈ لائٹ توڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ریڈ لائٹ کراس کر دی. اچھا وہ کراس لائن کراس کر دی. ہاں کراس کر دی, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ہاں ٹھیک, اور پولیس والا کھڑا ہوا ہے, وہ آپ کو پکڑ کے کہے کہ بھائی تم نے یہ ریڈ لائٹ کیوں کراس کی ہے. ہاں تو وہ سنیے نا, ایسا قانون اس لیے بنایا گیا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, سزا دینے کا اس پر قانون اس لیے بنایا گیا کہ بار بار کوئی ریڈ لائن کراس کرتا چلا جائے گا تو اس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے. اب آپ نے مان لیا نا کہ بغیر تکلیف کے بھی سزا ہو سکتی ہے. نہیں تو آ گئی نا, سنیے نا, سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ آگے چل کے تکلیف ہو سکتی ہے, اس لیے سزا دی جاتی ہے, اس لیے اس پہ لگایا گیا ہے. ہاں فی الحال تو تکلیف نہیں ہوئی نا. ہاں تو سنیے نا, فی الحال تکلیف نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, لیکن سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ تکلیف دینے والا کام ہو سکتا ہے. جو ریڈ لائن کراس کر رہا ہے تو اس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتا ہے. اگر کوئی بھی رول کو فالو نہیں کرے گا تو چوراہے پر ایکسیڈنٹ ہو ہی سکتا ہے, اس لیے سزا دی جاتی ہے کہ اس رول کو فالو کیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. مثال کے طور پر آپ جو ہے نیشنل اینتھم کی توہین کر دیں. نیشنل اینتھم کیا ہوتا ہے مجھے سمجھائیے گا. نیشنل اینتھم ہمارے جن گن من ادھینا کی جو ہے آپ توہین کر دیں. اس کی توہین کر دیں؟ ہیلو, جو نیشنل جن گن من ہے نا, جن گن من, ہاں اس کی آپ توہین کر دیں. ہاں, یا آپ انڈیا کے فلیگ کو نیچے زمین پہ ڈال دیں اور اس کے اوپر جو ہے پیر رکھ دیں. اب آپ کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ میں سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے انسان کے دل پہ تکلیف پہنچایا ہے. کسی کے دل پہ بھی تکلیف ہوئی؟ ہاں, دل پہ تکلیف تو ہوتی نہیں ہے. سزا بھائی میں ایک بات بتائیے, کیا ہر جو پکا ہندوستانی ہے, ہر جو پکا ہندوستانی ہے اس کے جھنڈے پر اگر کوئی پیر رکھ دے تو اس کے دل آپ کے بھی دل پر تکلیف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. آپ یہ کہیے کہ انڈیا کا جو رائٹ ہے اس کا وائلیشن ہوا ہے. نہیں سونیا نا, وجہ سے وہ سزا دی جائے. وہ قانون توڑے چاہے نہیں توڑے, اس سے قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. قانون اس لیے بنایا جاتا ہے. ٹھیک, وہی بول رہا ہوں. کا پیمانہ کیا ہے؟ تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ فیلنگ یا فزیکل؟ فزیکل بھی ہے, فیلنگ بھی ہے. اچھا, اب اگر آپ کے خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو کیا آپ کو سزا دی جانی چاہیے؟ تو آپ کو کیوں تکلیف ہونا چاہیے اس بات پر؟ اب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے کہ کیوں تکلیف ہے؟ بھائی جو آپ نے جھنڈے کی توہین کی تو دوسرے سامنے والے ٹھیک ہے مان لو, کیوں نہیں پوچھا؟ کیا یہ سوال آپ اس وقت کیوں نہیں پوچھتے جب جھنڈے کی توہین کرتے ہیں سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں نہیں کیا سوال آپ نے اس سے؟ اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے. سنیں گے بھائی, آپ کو تکلیف تب ہوگی جب جیسے آپ نے کہا کہ میں کسی کی مدد کرتا ہوں لیکن پھر وہ میرا بات بھی انکار کرتا ہے, تب آپ کو تکلیف ہوگا. نہیں, مجھے ویسی تکلیف ہو رہی ہے, آپ نے میرے خدا کا انکار کر دیا. ہاں چلیے ٹھیک ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خدا کا کسی نے انکار کیا تو تکلیف ہو سکتا ہے. تو مجھے تکلیف, اب آپ کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے. اس لیے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ آپ نے سنیے بتاتا ہوں میں, اس لیے نہیں ملنا چاہیے
کہ آپ نے پہلے وعدہ نہیں کر لیا کہ اگر تم مجھے انکار کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے؟ یہ وعدہ آپ نے انڈین گورنمنٹ سے کب کیا؟ آپ تو بغیر خود آپ تو انڈین گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر انڈیا میں پیدا ہو گئے تھے. آپ نے کوئی وعدہ کیا؟ انڈیا گورنمنٹ آپ کے پاس آج آپ کے پاس اختیار ہے, آپ بارڈر کراس کر کے نیپال چلے جاؤ. ہاں تو اس میں تو کرپشن پیدا ہو سکتا ہے نا آگے چل کر, اس لیے یہ سب تو رول بنایا گیا ہے. تو اب اگر آپ کو جھنڈے کی توہین کرنے پر سامنے والے کی تکلیف نظر آ رہی ہے, وہ تو آ رہی ہے, لیکن اگر آپ میرے خدا کا انکار میرے سامنے کریں گے اور مجھے تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ ڈبل میری تو کوئی تکلیف نہیں. میں بولا تکلیف ہو سکتا ہے آپ کو, آپ کو خدا کوئی انکار کرتا ہے تو تکلیف ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ نے یہ وعدہ نہیں کر لیا اس سے کہ اگر تم مجھے خدا کے ماننے سے انکار کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے. یہ آپ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کر لیا. آپ نے انڈین گورنمنٹ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ نہیں. جھنڈے کی تعظیم, پھر آپ کو کیوں سزا ملے گی؟ وعدہ نہیں کیا, لیکن کب وعدہ کیا آپ نے؟ کب وعدہ کیا؟ سنیے نا, وہ ڈیٹ بتائیے, وہ تاریخ بتائیں کہ آپ نے انڈین گورنمنٹ سے کب وعدہ کیا. سنیے نا, سزا اس لیے ملتا ہے کیونکہ آپ بنا وجہ جا رہے ہیں, اس کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے جا رہے ہیں. کس کو؟ جھنڈے کو؟ جھنڈے کو نہیں, جس ہندوستانی جھنڈے پر قدم رکھ کر آپ ہندوستانی کو دل پہ تکلیف دے رہے ہیں. جان بوجھ کر تکلیف دینے جا رہے ہیں. جان بوجھ کے آپ نے جان بوجھ کر خدا کا انکار کیا, مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ کیوں, دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں نا تو مجھ سے کبھی بھی ڈیبیٹ کی نیت سے نہ کریں. یعنی یہ مت سوچیں کہ آپ کو جیتنا ہے, جیتنے کے لیے ہرگز نہ کریں. نہیں, جیتنے کے لیے نہیں کر رہا, میں سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں. میری بات سن لیجیے. بولیے. اگر آپ جیت بھی گئے نا, نہیں میں جیتنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں بھائی مفتی صاحب. آپ جو ہے ایمانداری کے ساتھ, بالکل ایمانداری کے ساتھ, ہاں بولیے, اگر کسی چیز کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے نا تو اس کو ایکسپٹ کریں. ہاں ٹھیک ہے, میں نے تو آپ جو ہے یعنی اس میں آپ نیچا نہیں ہو جائیں گے اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. نہیں جی, میں کہاں بول رہا ہوں, میں ایکسپٹ کر ہی رہا ہوں آپ کی بات. جی تو میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ کو ایک جگہ تکلیف نظر آ رہی ہے لیکن دوسری جگہ تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں؟ آپ نے کہا کیونکہ میں نے ایک جگہ پرومس کیا ہوا ہے کہ بھائی میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. میں نے آپ سے پوچھا کب کیا, اب آپ کو جواب نہیں دے رہے کہ کب کیا. وہ تو جھنڈا والا جو پوچھ رہے ہیں نا. ہاں کب کیا؟ ہاں ہم نے پرومس نہیں کیا تو پھر سزا بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ملتی ہے نہیں ملتی تو ملتی ہے. یہ سب کوئی ضروری سزا دینا کوئی ضروری نہیں ہے. پیر پہ کوئی اگر جھنڈا رکھ بھی دیتا ہے تو مانتے ہیں کہ اس نے توہین کی ہے, لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ توہین کی ہے, مانتے ہیں توہین کی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ بھارت واسیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے سزا ملنی چاہیے. ابھی کہا نا تھوڑی دیر پہلے. ہاں, کیونکہ اس کے دل پہ تکلیف سزا نہیں ملنی چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں ملنی چاہیے. سنیے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپس میں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا, تو اگر آپ میرے مذہب کا انکار کریں, مان لیجئے میرے خدا کا انکار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انکار کر دیں, گستاخی کر دیں, اب بھی جھگڑا ہو جائے گا؟ گستاخی کرنا تو غلط تو ہے ہی. تو وہاں جھنڈے کی گستاخی کی, یہاں رسول کی گستاخی کی. گستاخی دونوں برابر ہے. نہیں, میں گستاخی کی بات, اگر گستاخی کر رہا تو سزا تو لائق ہے ہی. وہ جو گستاخی کر رہا ہے وہ تو سزا کے لائق ہے. میں دوبارہ آپ کو وہیں لے کر چلتا ہوں, ہم بہت آگے نکل گئے. میں آپ کو دوبارہ وہیں لے کر چلتا ہوں. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی خدا کیوں سزا دے گا. میں نے جواب دیا کہ جرم پر سزا دیتا ہے. جرم یعنی تکلیف پہنچانے پر, کرائم کے اوپر. کرائم جیسے تکلیف پہنچانے پر, وہی کرائم ہونے پر تکلیف ہوتا ہے انسان کو, تب کسی کو سزا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, مان لیجیے ایک عورت کی مردہ لاش سے آپ نے زنا کیا, ہاں, تو کیا یہ اپرادھ ہے یا نہیں؟ ہاں یہ اپرادھ ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کے خاندان والوں کو تکلیف ہوگی نا یہ جان کر, یا سننے کہ آپ مردہ زندہ ہوتا ہے. سنیے نا, میں جانتا ہوں, سنیے نا, لاوارث لاش ہے. ہاں لاوارث لاش ہے, لیکن اس کو روح کو تکلیف ہوگی نا.
بھائی آپ کو تو پتا ہی نہیں نا کہ روح کو تکلیف ہوئی کہ نہیں. روح تو چلی گئی, وہ تو باڈی چھوڑ کے چلی گئی, وہ تو باڈی چھوڑ کے چلی گئی. باڈی چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ وہ مان موڑ گئی کیا؟ باڈی تو بتائیے کہاں ہے؟ اسی باڈی میں ہے. پھر اسی باڈی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آس پاس ہو. کہاں؟ وہیں برابر میں بیٹھی, برابر میں بیٹھی ہو یا نہ بیٹھی ہو مجھے نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آس پاس ہو, دیکھ رہی ہو. اور یہ سنی نا جس نے جو ریپ کیا, سنی نا, سن لیجیے, اس کو سزا اس لیے ملنا چاہیے. اس کو بولتے ہیں کٹ حجت, کیا کہ نہیں ادھر ہوگی ادھر ہوگی. اس کو دیکھیں, یہ میں کہتا ہوں, میں آپ کی آنےسٹی کے اوپر. ٹھیک ہے چلیے مان کے چلیں کہ روح نے نہیں دیکھا, روح نے نہیں دیکھا, روح تو چلی گئی. ہاں اب ابھی اور لاوارث لاش ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں جواب دیتا ہوں کہ کسی انسان کو ضروری نہ ہے کہ اسی کو چوٹ پہنچائے جب بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتا ہے کہ نہیں؟ کرنے کے لیے, تکلیف محسوس کرنے کے لیے اس بندے میں یا اس عورت کے اندر جان کا ہونا ضروری ہے. جان تو ہے نہیں. تو نہیں نا. اچھا, اس کے رشتے داروں کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ عورت کی لاش لاوارث ہے. ہاں تو میں جواب دیتا ہوں, لیکن وہ آپ کی خدا کی بندی ہے, آپ کو خدا تو دیکھ رہا ہے. میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ حکومت کی نظر میں حکومت کی بات کر رہے ہیں, اپرادھ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو اپرادھ, ہاں اپرادھ ہے. اچھا, اب کیوں ہے جب یہاں تکلیف نہیں ہے؟ تکلیف کو بھی تکلیف نہیں ہے. اخلاقی طور پر صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. ہاں تو جو چیز غلط ہے اس کا وہ برائی ہے نا. ہاں برائی ہے, غلط ہی برائی ہے نا. سنیے نا, میں برائی پر سزا ملنی چاہیے نا. برائی پر سزا ملنی چاہیے نا. سزا تب تو ملے گی جب کسی کو پتا چلے گا. ٹھیک, اب اللہ کو پتا چل گیا, اللہ آپ کو سزا دے گا نہیں دے گا؟ ہاں سزا دے گا. ٹھیک, جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا انسانیت میں, لیکن خدا کو پتا ہے. خدا آپ کو سزا دے گا. تکلیف کسی انسان کو نہیں ہوئی کیونکہ انسانیت کو پتہ ہی نہیں چلا. تکلیف تو ہوئی نا, اصل نہیں نا, تکلیف ہوئی, پتہ چل گیا, تکلیف ہوئی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں تکلیف نہیں ہے؟ خدا کی نہیں تکلیف ہوگی, تکلیف نہیں ہوئی آپ کو خدا کو تکلیف نہیں ہوگی. نہیں, اس لیے کہ خدا انسان نہیں ہے, اس کے اندر ایموشن نہیں ہے. کیسی بات, آپ ایسا خدا, یعنی اگر بندہ کسی کو ریپ کرتا ہے تو آپ کو خدا کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ خدا کو غصہ آتا ہے. تکلیف تو انسان کی کمزوری ہے. ہاں غصہ آتا ہے نا, کیوں آئے گا؟ مایوسی ہوگا نا آپ کے خدا کو. نہیں, مایوسی اور تکلیف یہ انسانی کمزوریاں ہیں. خدا کے اندر کمزوری ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو غصہ تو آئے گا نا, اسی وجہ سے سزا دے رہا آئے گا. ٹھیک, غصے کی سزا دینا. جب آپ نے خدا کا انکار کیا, اس سے غصہ آیا, وہ غصے کی سزا دے رہا ہے. اب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں تو اس نے غصہ ہوا, یہ غلط ہے. سنیے نا, میں بتا رہا ہوں غلط ہے. آپ نے سنیے نا, اب آپ دیکھیے, وہ آپ کو خدا دیکھا. سنیے نا, میں آپ میرا جواب نہیں سن رہے ہیں. نہیں, میں سن نہیں سکتا نا بھائی, میری بات سن لیجیے ذرا. بولیے. میں ابھی تک ڈرائیو کر رہا تھا, اب میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہوں. ہاں بولیے. اور اب مزید میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کسی اور وقت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.